اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی وسلم علی رسوله الکریم۔ ہماری الحمدللہ اس سال یہ ترتیب رہی کہ ہم لوگ ہر روز ایک سپارے کا جو خلاصہ ہے وہ سنا کرتے رہے ہیں اور یہ بہت فائدہ مند رہا الحمدللہ۔ مجھے اپنی ذاتی اعتبار سے بہت نفع ہوا کہ پورے قرآن کو خلاصے کے اعتبار سے سمجھنے کی توفیق ہوئی، اور ماشاءاللہ چند ایک ساتھیوں نے بھی اس کی اطلاع کی کہ ان کو بہت فائدہ ہوا کہ قرآن سمجھنے کی توفیق ہوئی۔ 15 سے 20 منٹ ہم روزانہ بیٹھتے رہے اور 15 سے 20 منٹ میں پورے پارے کا خلاصہ، اس کے مضامین کا حاصل، اس کے اندر موٹے موٹے جو ضروری واقعات، جیسے 29واں پارہ ہے اس کے اندر 6 واقعات، 5 واقعات تھے۔ 28واں پارہ اس کے اندر 4 واقعات تھے۔ 27واں پارہ اس طرح اس میں مختلف واقعات تھے جو کہ آیات کے تحت آتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کچھ کیسے۔ یہ اما پارہ ہے، اما پارے کے اندر بھی چند ایک واقعات ہیں اور 2 واقعات انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ 15 سے 20 منٹ لگیں گے، آپ حضرات کی توجہ ہوگی۔ تو ہماری جو اختتامی تقریب ہے اس کا کوئی الگ سے واعظ وغیرہ کوئی نہیں ہے، بس یہی اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے۔ اس کے ساتھ چند باتیں ضرور عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلے 31 صورتیں ہیں اس بارے کے اندر، اور ہر صورت کے اندر جو پیغام ہے وہ بڑا منفرد قسم کا ہے۔ سورۃ النبأ ہے، اہل کفر نے بعث بعد الموت کا انکار کیا تھا، اس کے بارے میں دعویٰ کیا عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ پھر اس کے بعد دلائل دیے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ یہ جو کائنات کے جو یونیورسل ٹروتس ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ ایسے کیجول ایویڈنس کائنات کا بن جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا۔ تمہاری نیند تمہیں جوڑے جوڑے کے حساب سے پیدا کرنا، تمہارے اوپر آسمان کا بنانا، تمہارے اوپر سورج کا بنانا۔ پھر اس کے بعد 2 قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، کچھ اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اقرار کرنے والوں کا انجام کیا ہے، انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ والنازعات غرقا، یہاں فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو کہ روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور مسلمان کی روح ہلکی کر کے نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، ان کی اڑان کا بیان ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سورہ نازعات کے اندر قیامت کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، اور پھر دلائل قدرت میں کچھ سوالات مجھ سے اور آپ سے کیے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش، رات کو دن میں چڑھایا، دن کو رات میں چڑھایا، اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ تو سیکنڈ ڈے والأرض بعد ذلك دحاها، زمین کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ کس لیے ہے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو جہل اور دیگر بہت سے بڑے عمائدین قریش، مغیرہ بن شعبہ اور دیگر سرداران مکہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بات سنتے ہیں۔ تو ایک نابینا صحابی آئے، اور نابینا صحابی نے درمیان میں اونچی آواز، ان کی بہت اونچی تھی، اتنی اونچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے ان کو مقرر کیا تھا حضرت بلال کے ساتھ۔ تو ایک طرف حضرت بلال اذان دیتے تھے، دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو آپ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو کفار قریش کے جو سرداران تھے، 6 سردار آئے ہوئے تھے۔ تو یہ درمیان میں آئے، کیونکہ بہادر صاحب نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اونچی اونچی آواز میں سوال کرنا شروع کیا، تو آپ نے یوں چہرہ نیچے کیا اور یوں تھوڑی سی آپ کا چہرہ مبارک پر تیوری آ گئی، یوں نشان پڑ گئے۔ تو اللہ نے وحی نازل کیا، عبس وتولی، آپ کے ماتھے پر تیوری کیوں آئی؟ ان جاءہ، کہ آپ کے پاس نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جاتا۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی شخص دین سیکھنے آتا ہے تو آپ وہاں پر اپنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں دکھایا، مگر صرف چین و جبیں ہوئے، صرف آپ کی پیشانی پر ایک رنگ آ کے گزرا تو اللہ کو ناگوار گزرا۔ یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو اصول بتایا کہ جو آپ کی بات نہیں مانتا زبردستی ان کو سنانے کی ضرورت نہیں،
جو ماننے والے ہیں وہ مان کے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کے دلائل دیے، کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی داڑھی ہوگی، وہ مولوی صاحب ہوگا، پگڑی پہنے ہوئے ہوگا، چلا کاٹے ہوئے، نہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، قرآن کے دلائل ہیں۔ پھر کائناتی دلائل دیے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، ایمبریو نکلا، فانبتنا فیہا حبا، فصلیں نکلی، وعنبا، انگور نکلے، وقضبا، اور سبزیاں نکلی، وزیتونا، زیتون نکلے، ونخلا، اور کھجوریں نکلی، وحدائق غلبا، اور بڑے بڑے باغات، بڑے آم، سیب، انگور، مالٹا، یہ وفاکہۃ وابا متاعا لکم۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے، اس میں سورۃ التکویر ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انفطرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورۃ التکویر نے، اس میں قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، جب جانور ایسے کھلے گھومیں گے اور بھاگیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ قیامت کا ذکر تفصیل کے ساتھ یہاں پہ ذکر کیا، نبی علیہ السلام کی کچھ صفائی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اذا السماء انفطرت، یہ سورہ تکویر ہی کی طرح ہے، اذا السماء انفطرت میں بھی تکویر ہی کی بات ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے، مگر ایک بات بڑی غم انگیز لہجے میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، یعنی اے انسان کا مطلب یہ ہے آپ اپنا نام مخاطب کریں اور اس لفظ کو اپنے ساتھ جوڑیں، یا ایھا الانسان، اے بکر، اے خالد، اے عمر، اے فیصل، تجھے کہہ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے پروردگار سے دور کیا ہے۔ پھر اللہ کی نعمتیں، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ سب ذکر ہے۔ پھر ویل للمطففین، وہ لوگ، اللہ سے دور کرنے والی سب سے پہلی چیز نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ نفسانی خواہشات میں سب سے بڑی چیز انسان کا مال ہوتا ہے، تو مال کے لیے جو لوگ حرام کاری کرتے ہیں، یعنی ناپتول میں کمی کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ویل للمطففین کے اندر پھر دو قسم کے لوگ ہیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار قسم کے لوگ ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، اور کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ابرار علیین میں ہوں گے اور فجار سجین میں ہوں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جسم ایکسپائر ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی ذات کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتی، یعنی میں کبھی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے ختم نہیں، یہ جسم ختم ہو جائے گا لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب وہ مرتا ہے تو یا تو علیین کی طرف جاتا ہے یا سجین کی طرف جاتا ہے، ان دونوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے حوالے سے اعمال بھی ذکر کیے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اذا السماء انشقت، پھر آسمان کا ذکر ہے، اذا السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور تیرے پروردگار کا حکم سنے گا اور سن کے کانپنا شروع ہوگا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جتنے مردے ہیں یہ سب کو اگل دے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ایسے ہوگا کہ سارے مردے ایسے نکلیں گے جیسے کہ پودے نکلتے ہیں، اور پھر ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھے گا، گوشت کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ سور پھونکیں گے اور پھر انسان کے ناک کے ذریعے سے اس کی روح اس کے جسم میں جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو مرنے کے وقت تک محنت کرتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا۔ اب کوشش دو قسم کی ہے، واما من اوتی کتابہ بیمینہ، کچھ ایسی کوششیں ہیں جو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیتی ہیں، اور کچھ ایسی کوششیں ہیں جس سے واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، الٹے ہاتھ کی طرف۔ والسماء ذات البروج، قصہ ہے اہل یمن کا۔ اہل یمن کے کچھ لوگ تھے جو ایک بادشاہ کے پیچھے چلتے تھے، بیتموس اس بادشاہ کا نام تھا، یا کچھ اور نام تھا، 3-4 نام کتابوں میں موجود ہیں۔ اس بادشاہ نے کہا تمہارا خدا میں ہوں، اور لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ تو ایک شخص تھا جو کہ بادشاہ تھا اس کے زمانے، جو کہ جادوگر تھا اس کے زمانے کا، وہ جادوگر اس کو یعنی اس کے بادل لے کے آ جاتا، بارش کروا دیتا، سردی کروا دیتا، جادو اس کا بڑا طاقتور تھا۔ اس نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے والا ہوں، کوئی نوجوان دو، میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں گا، 10-15 سال لگیں گے اس کو جادو سیکھنے میں، تو پھر وہ میرا جادو کر سکے گا۔ تو پورے یمن میں مقابلہ ہوا،
اور انٹیلیجنس میں سب سے اوپر جو لڑکا آیا اس کا نام تھا عبداللہ بن عامر۔ یہ عبداللہ بن عامر بادشاہ کے پاس جا کے جادو سیکھنے لگا اور کئی مہینوں تک وہ جادو سیکھتا رہا، مگر راستے میں اس کو ایک نوجوان، ایک بزرگ ملے جو کہ اپنے گھر میں انجیل پڑھ رہے تھے، تو اس نے ان کی انجیل سننا شروع کی اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کا لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی۔ دعا کرتا تو اندھا ٹھیک ہو جاتا، بہرا سننا شروع ہو جاتا، کوہڑی کا مرض ٹھیک ہو جاتا، مرنے کے قریب انسان جو ہے وہ جوان ہو کے سیٹ ہو جاتا۔ یہ سب خفیہ چل رہا تھا کہ بادشاہ کا ایک مصاحب جو کہ مادرزاد نابینا تھا، اس کو پتہ چلا، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے دعا کروائی۔ جب دعا کرائی تو ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چلا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو جو انجیل پڑھتے تھے ان کو بھی ذبح کر دیا۔ ان کو 3-4 مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی مگر یہ قتل نہ ہوئے، بچت ہوگی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ سب کے سامنے کہا کہ پورا مجمع اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے 3 مارو، بسم ربی ھذا الغلام، یہ کہہ کر کہ اس غلام کے پروردگار کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ تیر مارا، اس کی کنپٹی پہ لگا، وہیں پہ گرے اور شہید ہوئے۔ تو سارے کے سارے تقریباً 20 لاکھ لوگ تھے، ان سب کے سب نے وہیں پر کلمہ پڑھا، آمنت بربی ھذا الغلام، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ تو بادشاہ نے ان کو ڈرایا مگر یہ نہ مانے، تو پھر اس نے خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ جلوا کے ان سب کو خندقوں کے اندر پھینک دیا۔ اس کا ذکر ہے قتل اصحاب الاخدود، یہ سورہ بروج، قتل اصحاب الاخدود کہ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ ان لوگوں نے اصحاب اخدود کو قتل کرا۔ پھر یہ قصہ ملتا ہے علم تر کیف سے جا کر، چلا آگے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، شہاب الثاقب کا ذکر ہے، قیامت کی باتیں ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کا ذکر ہے اور اصلاح نفس کا ذکر ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ اور پھر اس کے بعد گناہوں سے پاکیزگی کا ذکر ہے کہ مومن وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچ کے رہتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور تزکیے کے اندر سب سے اہم چیز ذکر الہی ہے۔ وہ کچھ ذکر الہی فرض ہیں جیسا کہ نماز ہے، کچھ ذکر الہی ہیں جو کہ مال کے ساتھ جڑے ہیں جیسا کہ زکوٰۃ ہے، کچھ ذکر الہی ہیں جو مال اور جسم دونوں سے جڑے ہوئے جیسے کہ حج ہے۔ تو قد افلح من تزکا اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں قیامت کو، یہاں پر قیامت کے حوالے سے ذکر ہے اور قیامت میں خاص طور پہ اہل جہنم کا ذکر ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو ایسا کھانا دیا جائے گا جس سے ان کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور پھر ان کی اصلاح کے حوالے سے کچھ دلائل دیے، اس میں یہ دلیل ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کائنات کی تخلیقات کے اوپر غور کیجئے کہ کس طریقے سے ہم نے کائنات کو بنایا ہے۔ اس کی تخلیقات پہ غور کرنا تو بات کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے اونٹ، اس کے اوپر غور کرو گے تو تمہیں بہت ساری چیزیں ملنا شروع۔ پیچھے بتایا تھا کہ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ایک مچھر کی اللہ تم کو مثال دیتا ہے، اس مچھر کے اندر سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اونٹ میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پھر والفجر وليال العشر والشفع والوتر، انسان کے مزاج کے حوالے سے بتایا، 4 قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد ارم ذات العماد، قوم عاد اور سمود کا ذکر ہے، مگر انسان کے مزاج کا۔ اما اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، جب اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرا اللہ تو بہت اچھا ہے، میرے اللہ سے بڑی گہری دوستی ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، جب اللہ روزی تھوڑی کر دیتے ہیں، جب اس پہ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا، نہیں اللہ کو ملا تھا، پتہ نہیں اللہ کو ہم سے کیا پرابلم آف ایول، جس کی وجہ سے بڑی تعداد ہے جو ہمارے بچوں کی کالجوں میں یونیورسٹی پڑھنے والے وہ ایمان چھوڑ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ، میرے بھائی کو تو اتنا دیا، حالانکہ وہ جائل انگوٹھا چاہ رہا، حرام کماتا ہوگا اور میں تو حلال کماتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، فتح مکہ کے اوپر اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر مکہ کو حلال کیا، اس کے حوالے سے ذکر ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کے اندر ایک بات بڑی زبردست کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت میں پیدا کیا ہے، چنانچہ انسان کی زندگی مشقتوں سے عبارت ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں تو مشقت کے بعد ہوتی ہیں، اگر اس کے خاندان، اس کے زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں تو مصیبتیں اس کی زندگی کا حصہ ہے۔
کامیاب انسان بھی مشقتوں کے بعد بنتا ہے، ناکام انسان بھی مشقتوں کے بعد بنتا ہے، انسان کو بتایا۔ پھر انسان کی مشقتوں کو دو صورتیں ہیں، ایک تو مشقت اس کی اپنی دنیا کے لیے، ایک مشقت اس کی اپنی آخرت کے لیے، اس کا ذکر ہے۔ والشمس وضحاها، نیکیوں کی ترغیب کا ذکر ہے، انسان کے نفس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ واللیل اذا یغشی کے اندر بتایا کہ انسان کے مختلف اعمال ہیں۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے دو قسم کے اعمال، تمہاری دو قسم کی کوششیں۔ واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، ایک کوشش نیکی کی طرف ہے۔ واما من بخل واستغنى، دوسری کوشش ہے انسان دین میں بخل کرتا ہے، یعنی دین کو سمجھتا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ اس کی کوشش ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچھ دن وحی نازل نہیں ہوئی تو اہل مکہ نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، لگتا ہے تیرا پروردگار تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی اہل مکہ نے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے بھی یہی بات کہی، تو اپنا اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو بڑی بری لگتی ہے، کوئی غیر کرتا ہے تو کرتا رہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ کہا، یار تو کہ اللہ ناراض ہے، 21 دن ہو گئے یا 17 دن ہو گئے، بعض روایت وہی نازل ہے۔ تو اللہ نے اکٹھی دو صورتیں نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، تیرے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور نہ ہی آپ سے کوئی دشمنی ہے، آپ وللآخرۃ خیر، جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی آپ کے ساتھ آتی ہے، اصل میں ہم نے آخرت میں بہت زیادہ چیزیں رکھی، تو اس کے ساتھ ہی الم نشرح لک صدرک، اور یہ صورت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے، آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ مستقل جوڑا ہے۔ بڑی خوبصورت صورت ہے سورہ تین، نوع انسانی کی تکریم کا ذکر۔ انسان بہت مکرم اور محترم ذات ہوتی ہے، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کا مذاق سب حرام ہے، تو قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر احسن تقویم میں دو قسم کے لوگ بن جاتے ہیں، ایک ناشکرے بن جاتے ہیں تو ان کے لیے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ایک اچھے لوگ بن جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوسرا انجام رکھا ہے، فلہم اجر غیر ممنون۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کا ذکر ہے، سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت، اور اس کے آخر میں ابو جہل کا ذکر ہے کہ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، اس کی ناصیہ جو ہے یعنی اس کی پیشانی خاک آلود ہوگی، چنانچہ وہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہوا تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ فلم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ بڑی اہم صورت ہے، سابقہ ادیان کے حوالے سے اس میں کچھ دلائل کا ذکر کیا ہے۔ قیامت سے قبل ایک زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کا ذکر سورہ زلزال کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے ناشکرہ ہونے کے لیے اللہ نے چار قسمیں کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ تین قسمیں کھائی، اور پھر اس کے بعد فاثرن به نقعا، گھوڑوں کی حیثیت بتائی۔ اس کے بعد کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بہت ناشکرہ ہے، بہت زیادہ ناشکرہ ہے۔ کیوں ناشکرہ ہے؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، چنانچہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے کیونکہ اللہ مال دے رہے، اور جب وہ مال مل جاتا ہے تو پھر اسی مال کی وجہ سے اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں یہ چیز ہے۔ پھر آگے اس کا علاج بتایا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما، قبر کی یاد دہانی ہوتی رہے گی تو انسان مال سے ایسی محبت نہیں کرے گا۔ القاریہ، قیامت کا ذکر ہے۔ الہاکم التکاثر، پھر اسی مال کی محبت کی وہ اللہ رب العزت نے توڑا ہے۔ پھر والعصر کے اندر چار صفات بیان کی ہیں، وہ بھی مال کی محبت کو توڑنے کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق، حق کے بارے میں سمجھانا اور صبر کی تعلیم دینا۔ پھر اس کے بعد تین باتیں سمجھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ، کوئی انسان کسی کی برائی نہ کرے، نہ دل کے اندر کرے اور نہ دل کے باہر کرے، ہمزہ۔ اور پھر لمزہ، لمزہ کسی کو تانا نہ دے، لمزہ کسی کو تانا نہ دے۔ اور نمبر تین الذی جمع مال وعدہ، بھائی شور کون مچا رہا ہے؟ تھوڑا آگے آ جائیں، قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ پتہ نہیں کتنی اہم بات کر رہے ہیں۔ تو الذی جمع مالا وعدہ، اس کے بعد میں نے ذکر کیا تو جو پیچھے واقعہ گزرا، قتل اصحاب الاخدود، تو قتل اصحاب الاخدود صنعاء یمن میں جو بادشاہ تھا اس نے لوگوں کو قتل کیا، تو وہاں سے دو بندے بچے اور بچ کے نکل گئے اور انہوں نے قیصر روم سے کہا
کہ اس نے 20 لاکھ بندوں کو زندہ جلا کے رکھ دیا، آپ ہماری مدد کریں۔ تو اللہ رب تو قیصر روم نے اپنے 2 سپاہ سالار، ایک ابرہا اور ایک دوسرا بادشاہ، دوسرا سپاہ، تو دونوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر جو ہے اس کو ختم کرو۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے صنعاء کے اندر اپنی حکومت قائم کی، لیکن جب حکومت قائم ہوگی تو انہوں نے کہا بھی لوگ کعبۃ اللہ کیوں جاتے ہیں، ہمارے پاس آیا کریں، لیکن کعبۃ اللہ جانے سے لوگ نہیں رکے۔ پھر اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا تو پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اس کو نیست و نابود و برباد کر دیا۔ پھر قریش کی تعریف بیان کی ہے کہ تم لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہو، تمہارے اندر یہ اچھا ہے اور یہ چیز ہے۔ اس میں سورہ معون میں اہل کفر کی 2 قسمیں، ایک تو ویسے کفر کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ظاہراً تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پھر نماز کے اندر بھی نماز کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان اعطیناک الکوثر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی ہے کہ لوگوں نے آپ کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہوتا، اس سے لگتا ہے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے اس صورت میں تسلی دی۔ اہل کفر نے یہ آفر دی کہ کچھ دن ہمارا دین اپنائیں، کچھ دن ہم آپ کا دین اپنائیں گے، تو قل یا ایھا الکافرون میں اللہ رب العزت نے اس کو رد فرمایا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، آیت سورت نمبر 114، یعنی آخری نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی ہے اور پھر واپسی کا پیغام دیا ہے۔ تو فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اللہ سے تسبیح کریں، یعنی واپسی کا وقت ہے۔ سورت نمبر 6، یعنی جو قرآن مجید میں 6 نمبر پہ نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کی تو ابو لہب بکارنے لگا تبا لک سائر الیوم، بربادی ہو تمہاری، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کہتے ہیں تبا لک سائر الیوم، ہم تمہیں کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس کے بعد معوذتین ہیں، یعنی سورہ اخلاص ہے، اخلاص و توحید کا بیان ہے، اور اس کے بعد سورہ فلق اور ناس، یہ معوذتین ہیں۔ مومن کو ہر وقت محافظت کی ضرورت ہوتی ہے اور مومن ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، مگر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ کی حفاظت کو مزید مضبوط کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا الحمدللہ 30واں پارہ آج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔